سبحان اللہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. شرق سے غرب تک، عرش سے فرش تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا. کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیوں میں جانوں کسی اور منشور کو. سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے افضل نظام آپ کا. تجھے اب کس لیے شکوا کہ بچے گھر نہیں رہتے. تجھے اب کس لیے شکوا کہ بچے گھر نہیں رہتے. جو پتے زرد ہو جائیں وہ شاخوں پر نہیں رہتے. تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو. تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو. وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے. یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی. مسلسل جبر سے اسلم دلوں میں ڈر نہیں رہتے. نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، منتظمین جلسہ، بڑے تسلسل سے مہمان حضرات کی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. میرے بعد بھی بہت سے اکابر زعمائے قوم آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں. میرے برادر مکرم، ملکی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ حافظ وسیم نواز صاحب اور آپ کے درمیان میں حائل ہوں. منتظمین کے حکم کے مطابق میں صرف چند منٹ آپ حضرات سے میں نے 2 باتیں گزارش کرنی ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، میں اور آپ جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، یہاں مختلف قسم کے جذبات سے ہمیں واسطہ ہے. ایک عام آدمی اپنی نگاہ میں اہل مدرسہ کو کیسے دیکھتا ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے. میں نے آپ نے مدرسہ کے در و دیوار کو، مسجد اور مکتب سے وابستہ لوگوں کو اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات اور اپنے ذہن کے مطابق مطالعہ کرنے کی کوشش کی. اللہ کے قانون میں اور شریعت کی نگاہ میں ان کا معتبر مقام پہلے سے طے شدہ ہے. کالی کملی والے پیغمبر، مکین گنبد خضرا، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، شفیع المذنبین، جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کی وراثت کی جو ذمہ داری علماء پر ہے، انہوں نے کس طرح ادا کی ہے، اس کے مطالعہ کی دعوت میری آج کی چند منٹ کی حاضری کا مقصود ہے.
اپنے گرد و پیش اپنی گھر کی چار دیواری میں بھی دیکھوں، آپ بھی مشاہدہ کریں، ہمارے گھر میں دین کی جو رمق ہے وہ انہی درسگاہ کے لوگوں، انہی درس و تدریس سے وابستہ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر نکاح بطور سنت اور شادیوں میں خوشی غمی میں دین کے احکامات کو کسی نہ کسی درجے میں اختیار کیا جاتا ہے تو یہ دعوت، یہ پیغام، یہ ہم تک انہی مدرسہ خانقاہ درس و تدریس سے وابستہ علماء کرام کی محنت کے نتیجے میں پہنچا۔ آپ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر جھانکیے، آپ بھی میری طرح اس اعتراف پر مجبور ہوں گے کہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک اگر رب کے قرآن کا تکلم اور تلفظ اگر ہماری زبانوں کو نصیب ہے تو یہ بھی چٹائی پر بیٹھنے والے کسی قاری صاحب، کسی عالم دین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ واسطہ در واسطہ اگر رب کے قرآن کی تلاوت نصیب ہے تو انہی علماء کرام کے صدقہ سے نصیب ہے۔ یہ ہمارے حقیقی محسن ہیں۔ مسجد، مکتب، مدرسہ، مولوی، علماء، درسگاہ، خانقاہ، تصوف، تبلیغ، یہ وہ میادین ہیں جو ہماری مذہبی ضرورت کے لیے ہمیں خام مال بھی مہیا کرتے ہیں، اسے پالش بھی کرتے ہیں، معاشرے میں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں۔ میں تو اپنے مزاج کے مطابق اپنے بھائیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آج مذہب کے نام کی جو خوشبو ہماری تہذیب میں موجود ہے یہ ملا اور مولوی کے کردار کے بغیر ممکن نہیں۔ آج جسے ہم اسلام کہتے ہیں وہ تہذیب بھی علماء کی درس و تدریس کے نتیجہ میں پہنچی۔ آج جسے ہم قرآن کہتے ہیں ان کے کلمات کا تکلم بھی قراء اور حفاظ اور علماء کے نتیجہ میں ہم تک پہنچا۔ ہم جسے اسلام کہتے ہیں اسلام کے لفظ کا تعارف بھی علماء کے نتیجہ میں ہم پہ پہنچا۔ مسجد کی میم کہنا سیکھا تو درسگاہ کے نتیجے میں سیکھا، لفظ قرآن کو بولنا سیکھا تو علماء کرام کی محنتوں کے نتیجے میں سیکھا۔ آج تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کے مسائل علماء کی محنت کے نتیجہ میں پہنچے۔ انہی خانقاہ کے بزرگوں، اکابر مشائخ کی دعوت تبلیغ کے مجاہدوں کی محنت کے نتیجہ میں پہنچے۔ آپ کوئی فرد پیش نہیں کر سکتے، کسی کے 5 بچے اور 5 قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی چٹائی پر بیٹھنے والے حافظ صاحب، قاری صاحب کا واسطہ در واسطہ یہ رشتہ وہی تک پہنچتا دکھائی دیتا ہے۔ اسلام کی ساری خوشبو مدرسہ کے صدقہ سے آئی، خانقاہ کے صدقہ سے آئی، علماء کرام کی محنت کے صدقہ سے آئی۔ اس تصور کو وسیع کیجئے، پاکستان سے باہر نکلیے، دنیا کے عالمی منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی چشم تصور دوڑائیے۔ چلیے یورپ کی تہذیب سے لے کر جنوبی پنجاب کے پاکستان کے کھیت کھلیان تک اگر لفظ اسلام کا تعارف ہے تو علماء کی محنت کی وجہ سے وہ مدر پدر آزاد معاشرہ، وہاں نکاح کا تصور نہیں، کیوں؟ وہاں ملا کے کردار کو مسترد کیا گیا، وہاں علماء کرام کے کردار پر آوازیں اٹھائی گئی، وہاں علماء کرام کو زندگی کے پیرہن سے یکسو کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کی اس دھرتی پر علماء کرام، اکابرین، صلحاء امت، اتقیاء، غوث، قطب، ابدال کی محنتوں کا عکس موجود ہے کہ آج آپ کی تہذیب پھوٹتی ہے تو قرآن کی خوشبو آتی ہے، آپ کے لب کھلتے ہیں تو احادیث نبوت کے ترجمے اور مفاہیم سننے کو ملتے ہیں، آپ کے کانوں میں علماء کی آواز پہنچتی ہے۔ یہ اکابر کا ایک جرف، یہ اتنا بڑا قد اور یہ آپ عوام الناس، آپ کے چہرے پہ داڑھی ملا کی محنت کا نتیجہ، آپ کے سر پہ ٹوپی یہ درسگاہ کی محنت کا نتیجہ۔
مدارس کا کردار قرآن فہمی ہے، مدارس کا کردار اسلام کی سمجھ ہے، مدارس کا کردار ہمارے نسب محفوظ، علماء کا کردار ہمیں نکاح کی اور جنازے نصیب، علماء کا کردار ہے۔ علماء کے کردار کو نکال کر ہم اپنا کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ جو ہے، آج جمعہ پڑھا، جمعہ کے کلمے، سنن پڑھی، نوافل پڑھے، واجبات سیکھے، سنن سیکھے، یہ سب کچھ ہے علماء کی محنت کے نتیجہ میں۔ تو اس لیے مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ رب کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اس گاؤں میں، اس دیہاتی علاقے میں اللہ نے دین کا یہ چشمہ جاری فرمایا۔ یہاں سے ہدایت پھوٹے گی، قرآن و سنت کے احکامات جائیں گے، ہماری بچیاں دین کی تعلیم سیکھیں گی، ہمارے بچے سیکھیں گے۔ تو یہ صدقہ، یہ واسطہ در واسطہ علماء کی محنت کا نتیجہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے یہ علماء، یہ ہمارے حقیقی محسن ہیں، یہ خانقاہ والے حقیقی محسن، مدارس والے حقیقی محسن۔ زندگی میں اگر مذہب کی رمق ہے تو علماء کی وجہ سے، اللہ اکبر کا تعارف تو ملا اور مولوی کی وجہ سے، ختم نبوت کے لفظ کو جانتے ہیں تو علماء کی وجہ سے، لفظ صحابہ سے عشق ہے تو علماء کی وجہ سے، اہل بیت کی عقیدت ہے تو علماء کی وجہ سے، دین سے وابستگی ہے تو علماء کی وجہ سے، قرآن و سنت کا شعور اور شوق ہے تو علماء کی وجہ سے۔ تو یاد رکھنا، میرے پیغمبر نبی محتشم نے حق اور سچ فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہے انبیاء کے وارث ہے، اور علماء نے اپنی وراثت کی ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ میں نتیجے کی طرف نکل آیا آخری 2 منٹ میں، اور یہ میں اس لیے بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میرے پیش رو بھی آپ سے حضرت مولانا ناجر حقانی صاحب دامت فیض مخاطب تھے کہ آپ اپنے آپ کو بے یار و مددگار بھی نہ سمجھے، اور یوں ہی یہ بلا وجہ نہیں، ایک تسلسل ہے کہ جو چشمہ نبوت سے ہدایت کی تنویریں پھوٹی، اصحاب محمد نے جن کرنوں کو اپنے سینے میں جگہ دی، جس کی لمعانیت اہل بیت محمد کے صدقہ امت میں بڑھتی چلی گئی، پھر اسی صحابہ و اہل بیت کے سچے پیروکاروں کی تشریحات و توضیحات کے نتیجہ میں آج دین محفوظ اور موجود ہمارے پاس ہے۔ ہمیں فخر اس لیے ہے کہ ہم جس نظریے کی بات کرتے ہیں، جس سوچ کی بات کرتے ہیں، رب کا کرم ہے کہ ہمارے اوپر، کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ سے وابستگی کا الحمدللہ تحدیث بن نعمہ ہم اظہار اور فخر کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ دیوبند کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری تاریخ صرف یہ نہیں کہ ہم جنوبی پنجاب یا پاکستان سے نہیں، مکین گنبد خضرا سے لے کر آج تک وہ سلسلہ واسطہ در واسطہ امت میں منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ غیرت، جس غیرت کا استعارہ 1857 کی جنگ آزادی میں اکابر علماء کرام نے امت کو بطور جرت دیا تھا، آج پورے قد کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے اکابر اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ مجھے فخر ہے میں حضرت جعفر تھانیسری رحمہ اللہ کی فکر سے وابستہ ہوں، مجھے ناز ہے میرا شجرہ حضرت تھانوی سے ملتا ہے، مجھے فخر ہے میری علمی میراث گنگوں سے پھوٹ کے آئی ہے۔ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ حضرت کاشمیری کے علمی خاندان سے ہمارے علمی رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی غیرت اور جرت سے وابستگی کا دم بھرتا ہوں۔ لوگوں، ابو
کسی ہیلے بہانے کی وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔